آج چاند رات ہے، یہ 3 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، جسے عام طور پر ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ بہت ہی اہم ترین رات ہے۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لوگ اس رات کو غفلت میں ہی گزار دیتے ہیں۔ لوگ اس رات میں جو ہے وہ عید کی تیاریوں میں ہی مصروف رہتے ہیں اور سیلیبریشن میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ یہ رات وہ رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی یہ انعام والی رات ہے۔ اور اس رات کو آسمانوں میں انعام والی رات کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ انعام والی رات ہے۔ اس رات کی کیا فضیلت ہے، پہلے چند احادیث اور اس کے بعد یہ 3 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ یہ 3 کام آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں اگر آپ نے یہ چاند رات کر لیے۔ وہ کون سے ہیں یہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، یہ قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، فرماتے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں شب اور اسی طرح دونوں عیدین کی راتیں۔ اسی طرح یہ رات انعام والی رات ہوتی ہے۔ رمضان پورا کرنے کے بعد یہ رات جو آتی ہے یہ انعام والی رات ہے۔ اس رات یعنی عید الفطر کی رات کو آسمانوں پر اسے انعام والی رات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان کے روزوں اور ان کی عبادات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو رات ہے، اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی وہ جو نفس نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے دن اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا جو عیدین کی راتوں میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا یہ شب قدر کی رات، یعنی اتنی امپورٹنٹ، اتنی اہم ترین رات، اتنی فضیلت والی، کیا یہ شب قدر کی رات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ یعنی یہ جو رات ہے، یہ جو چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ اس رات کو بھی ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، یہ 3 کام کر لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات عبادت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر۔ اور اسی طرح نمبر 2 پر قیام ضرور کریں، نوافل آپ نے ضرور ادا کرنے۔ ویسے بھی ہماری باڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور عادت بن چکی ہوتی ہے ہماری تراویح پڑھ کر، تو ہم نے کچھ دیر قیام ضرور کرنا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، 2 4 6 رکعت آپ نوافل ضرور ادا کریں۔ اسی طرح آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کچھ ضرور کرنی ہے۔ توبہ استغفار کا اہتمام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا ہے، اللہ سے دعائیں ضرور کرنی ہے، گناہوں کی بخشش ضرور مانگنی ہے، اپنے لیے جنت ضرور مانگے، اپنے لیے جہنم سے پناہ ضرور مانگے۔ اسی طرح آپ استغفار کی کثرت کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اسی طرح درود پاک کی آپ نے کثرت کرنی ہے۔ کچھ نہ کچھ وقت آپ ان تسبیحات میں، درود پاک میں، استغفار میں آپ نے ضرور لگانا ہے، تاکہ آپ کا شمار اس رات میں عبادت کرنے والوں میں کیا جائے، نہ کہ غافلین میں آپ کا شمار ہو جائے۔ تو غفلت میں یہ رات بالکل نہیں گزارنی، بہت ہی اہم ترین رات ہے۔ اس رات کو میری بہنیں جو ہیں وہ عید کی تیاریوں میں، صفائیوں میں اور ادھر ادھر شاپنگ میں ہی گزار دیتی ہیں، بازاروں میں ہی گزار دیتی ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی قیمتی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے ضرور عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔